السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں لیکچرار عمار نعیمی انٹرمیڈیٹ سال دوم اردو کے مضمون کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج جو ہم مضمون کرنے والے ہیں یہ آپ کے سمارٹ سلیبس میں بھی شامل ہے، تو آپ اپنے پاس ایک رجسٹر رکھ لیں اور ساتھ ایک پین رکھ لیں تاکہ جو بھی اشعار لکھوائے جائیں، اقوال اور قرآنی آیات اور احادیث، ان کے ترجمے وغیرہ وہ آپ ساتھ نوٹ کریں تاکہ آپ انہیں اپنے مضمون میں لکھ سکیں۔ تو مضمون پڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح سے آپ کو مزید جو لیکچرز ہیں ان کی ویڈیوز مل جایا کریں گی اور ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں مضمون کی طرف۔ ماحولیاتی آلودگی کا مضمون اور اس کے علاوہ جتنے بھی مضامین جو سمارٹ سلیبس میں شامل ہیں ان کے پی ڈی ایف نوٹس حاصل کرنے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کیجئے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں ماحولیاتی آلودگی مضمون کا۔ سب سے پہلے آپ نے مارکر سے صفحے کے درمیان میں شعر لکھنا ہے، اور وہ شعر ہے کہ ایک ذرا سوچئے اب کہ کیا صاف ہے، یعنی سوالیہ انداز ہے شعر کا۔ ایک ذرا سوچئے یعنی ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اب کیا چیز صاف ہے، موت سے پر خطر یعنی موت سے زیادہ ڈینجرس خطرناک کیا چیز ہے، یہ آلودگی۔ اس طرح آغاز کریں گے۔ تو اس میں ہم نے سب سے پہلے جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ ہے ماحول، یعنی ماحولیاتی آلودگی میں سب سے پہلے جس چیز کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے وہ ہے انوائرمنٹ، یعنی ماحول۔ ماحول کی تعریف کیا ہے؟ تو مجموعی طور پر زمین، فضا اور پانی کو ماحول کہتے ہیں، جس میں تمام حیاتیاتی کا مطلب کیا ہے؟ جتنے بھی ذی روح ہیں، جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، طبیعیاتی اور کیمیائی اجزاء اور عناصر شامل ہوتے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ دنیا میں ہے اسے ماحول کہا جاتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن جاری ہے ابھی اس کی۔ عام طور پر ماحول کا اطلاق ہمارے ارد گرد موجود تمام اشیاء پر ہوتا ہے، یعنی ہمارے ارد گرد جتنی بھی چیزیں موجود ہیں وہ ماحول ہے، لیکن حقیقت میں یہ وسیع مفہوم کا حامل ہے۔ لیکن اصل میں اس کی ڈیفینیشن اس سے زیادہ ہے، کیا؟ جس سے مراد پوری دنیا ہے۔ ماحول اور انسان ایک دوسرے کے لیے جزو لا ینفک ہیں، یعنی لازمی حصہ ہیں۔ آسان الفاظ میں یوں لکھ لیں کہ وہ ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ لازمی حصہ ہیں، لازم و ملزوم ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے لیے اس ماحول کو متوازن پیدا کیا، بیلنس۔ متوازن کا مطلب کیا ہے؟ بیلنسڈ۔ انسان نے کرہ ارض یعنی اس دنیا پر آنکھ کھولی تو اس کی اولین شناس آئی، یعنی اس کی سب سے پہلی جو شناخت ہوئی، جس چیز کو اس نے دیکھا، اسی ماحول سے ہوئی۔ یہی ماحول انسان کا پروردہ اور نگہبان تھا، یعنی اس ماحول نے اس کی پرورش کی۔ مگر جوں یعنی جیسے جیسے انسان ترقی کی منازل طے کرتا گیا اور جدیدیت سے پس جدیدیت، یعنی جدیدیت کیا ہے؟ ترقی، یعنی ترقی آج جیسے 21ویں صدی ہے، مشینوں کا دور ہے۔ پس جدیدیت یعنی اب مشینوں کے دور کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کو پس جدیدیت کہتے ہیں۔ تک کی منازل کو پاؤں تلے رونتا گیا، یعنی دیکھیں نا آپ کہ مارس تک رسائی حاصل کر لی گئی، مارس پہ سیٹلائٹ بھیج دیے گئے۔ وہ اپنے اولین اور دائمی کا مطلب ہے ہمیشہ رہنے والی، پروردہ کو بھی تباہی کے دہانے کی طرف دھکیلتا گیا۔ وہی ماحول جو کبھی انسان کا سائبان یعنی اس کا محافظ تھا، یعنی یہ مترادف الفاظ ہیں، آج انسان کی اپنی تباہی کا شاخسانہ بن چکا ہے۔ یہ آگی ماحول کی ڈیفینیشن۔ اب آگے چلتے ہیں اس کی اقسام کی طرف۔ اب دیکھیں جیسے میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے نا، آپ نے ایسے کرنا ہے۔ ہیڈنگ نہیں بنائی جاتی مضمون میں، کیا کیا جاتا ہے؟ لائن لکھی جاتی ہے، لیکن بعد میں اس کے اوپر مارکر پھیل لیں یا اس کو مارکر سے انڈر لائن کر لیں۔ بعض مفکرین نے ماحولیاتی آلودگی کی اقسام کو ہوا کی آلودگی، پانی کی آلودگی، زمینی مٹی کی شور کی آلودگی تک محدود کر دیا ہے، لیکن معاشرتی آلودگی، اخلاقی آلودگی، سیاسی آلودگی، تعلیمی آلودگی اور معاشی آلودگی کو ماحولیاتی آلودگی میں شامل نہیں کیا۔ اگر بنظر غائر یعنی غور سے دیکھا جائے، ماحول اور ماحولیات کا جائزہ لیا جائے تو یہ آلودگی محض ہوا، پانی اور مٹی تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس میں وہ تمام اقسام کی آلودگی شامل ہوتی ہے جو ہمارے ارد گرد پائی جاتی ہے۔ دیکھیں نا، سیاست بھی تو ہمارے ارد گرد ہے، معاشیات، پیسے کے لحاظ سے وہ بھی ہم اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، تو وہ بھی تو آنا چاہیے نا پھر اس میں۔ اب آپ نے ان چیزوں کو بولڈ کرنا ہے۔ آج گلوبل وارمنگ اور اوزون کی تباہی، اوزون لیئر جو ہے، آبی اور فضائی آلودگی، شور کی آلودگی اور شدید موسمی تبدیلیاں نہ صرف انسان بلکہ اس کرۂ ارض کی بقا کے لیے
خطرہ بن چکی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہ بند لکھ دینا مارکر سے پیج کے درمیان میں، کیا بند ہے؟ شام تک شام سی رہتی ہے، صبح آتی ہے پر نہیں آتی۔ یہ غالب کے اشعار ہیں، اس کی پیروڈی کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی موت آتی ہے پر نہیں آتی، یہ وہ پیروڈی ہے۔ بڑھ گیا شہر میں دھواں اتنا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انسان ماحول کی خرابی سے دو طرح سے متاثر ہوتا ہے۔ تو متاثر، یہاں پہ آپ متاثر کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، ایک ذہنی اور دوسرا اخلاقی طور پہ، یعنی وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے ذہنی طور پہ، اور دوسرا جسمانی طور پہ اس تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ مختلف آلودگیوں کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ یعنی عام طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ صنعتی انقلاب، یہ جو ایوولوشن ہے کس چیز کی کا انقلاب ہے، یہ صنعت کا، انڈسٹری کا، نے زمینی اور فضائی آلودگی کو شدید متاثر کیا ہے۔ تیزی سے بڑھتا ہوا صنعتی عمل، بڑی مقدار میں فاسد مادوں کی پیداکاری، جنگلات کی کٹائی کو مارکر سے لکھیے گا۔ پینے اور آبپاشی کے غیر معیاری پانی کی وجہ سے پاکستان کو نہایت گمبھیر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے سنگین ماحولیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے بعد اس کو مارکر سے بولڈ کر کے لکھنا ہے، آگے ہی، الگ سے نہیں بنانا۔ جدید ٹیکنالوجی کے سبب، یعنی اس کی وجہ سے نئے نئے کارخانے اور صنعتی ادارے قائم ہو رہے ہیں۔ ان صنعتی اداروں میں استعمال ہونے والے ایندھن کی وجہ سے ہوا میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس طرح ان فاضل مادوں یعنی ان گندے مادوں کے اخراج کی وجہ سے طبی ماحول متاثر ہو رہا ہے۔ آگے بند آ جائے گا، مارکر سے لکھیے گا، کیا دیکھنا ہے کچھ بھی دکھائی نہ دے اگر، کیا دیکھنا ہے کچھ بھی دکھائی نہ دے اگر، کیا فائدہ کہ دید کا احسان اٹھائیے۔ دید کا یعنی دیکھنے کا، احسان اٹھائیے۔ جب کوئی نظر ہی نہیں آتا تو ہم اپنی آنکھوں کو کیوں تکلیف دیں؟ ملتا ہے ایک غبار دھویں میں ملا ہوا، ایک دھند روبرو ہے یعنی آمنے سامنے ہے، جو میگاں اٹھائیے۔ میگاں کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پلکیں ہوتی نا، اس کو کہتے ہیں خالص اردو میں۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے بعد کیمیائی ادویات ایجاد ہوئیں، اس کو مارکر سے ہائی لائٹ کرنا ہے۔ جس سے زیادہ پیداوار، اس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے ہائی لائٹ کرنے کا؟ یعنی اس پیراگراف میں ہم اسی سے ریلیٹڈ گفتگو کریں گے۔ زیادہ پیداوار کا حصول تو ممکن ہو گیا، لیکن ان ادویات کے استعمال کی وجہ سے زمین میں مضر اثرات بھی پیدا ہوئے۔ اسی وجہ سے بعض نباتات آلودہ زمین سے کیمیائی اجزاء کے ذریعے اپنے اندر زہریلے اثرات رکھتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کوئی وہ فصل ہے، اس پہ بھی تو سپرے کیا جاتا ہے کیمیکل، تو یہ زہریلی ہو جاتی نا۔ نتیجتاً ان زہریلی ادویات کا اثر انسانی جسم پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ زراعت کے استعمال میں ہونے والی کیڑے مار دوائیاں زمینی پانی کو آلودہ کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ ان کے علاوہ تجارتی مراکز کا دھواں، گاڑیوں کا دھواں اور سیوریج کا گندا پانی، یہ جو پانی گٹر کا نکلتا ہے، فضائی اور آبی آلودگی کا باعث ہیں، جن کی وجہ سے کاشتکاری اور فصلیں بھی متاثر ہوتی ہیں۔ جب ان فصلوں سے حاصل کی جانے والی غذا انسانی جسم میں داخل ہوتی ہے تو یہ دھاتی اجزاء کون سے معدے، جگر اور گردوں کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ دھاتی اجزاء میٹلز ہوتے ہیں نا ان میں۔ انسانی صحت کے لیے کھلی فضا اور صاف ہوا میں سانس لینا بہت ضروری ہے، لیکن اس ترقی یافتہ اور سائنٹیفک دور میں انسان کو نہ صاف ہوا میسر ہے اور نہ ہی کھلی فضا۔ اس جدید ترین دور میں انسان آلودہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اس آلودہ زندگی سے انسان نہ صرف بے شمار برائیوں کا شکار ہو رہا ہے، بلکہ ایک فعال زندگی گزارنے کے بجائے ذہنی کوفت میں مبتلا ہے، یعنی وہ چڑچڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب پھر شعر لکھیں گے مارکر سے، سر پر دھویں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آلودگی کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اگلا پیراگراف فضائی آلودگی کے متعلق ہے، اسی وجہ سے اس کو بولڈ کریں گے۔ بڑھتی ہوئی ماحولیاتی آلودگی کی سب سے بڑی وجہ فضائی آلودگی ہے، جو ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینے میں بڑی رکاوٹ بن رہی ہے۔ ہر قسم کی آلودگی کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر انسانی رویوں میں تبدیلی ضروری ہوتی ہے۔ جب تک لوگوں کے اندر شعور نہیں آئے گا تو یہ آلودگی نہیں ختم ہو سکتی۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اسلام میں درخت لگانے اور ان کی حفاظت، یہ مارکر سے لکھیے گا، پر خصوصی زور دیا گیا ہے۔ یہ سبزہ ہی ہے جس سے فضائی آلودگی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ درخت لگانا ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اس کار خیر یعنی اس نیک عمل کا درس دیتی ہیں۔
دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس یعنی اپنے ہاتھوں سے درخت بھی لگائے اور درخت لگانے کی ترغیب بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ خود بھی درخت لگایا اور اپنے صحابہ کرام کو بھی تلقین کی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کو غیر آباد چھوڑنے کے بجائے اس کو کاشتکاری اور زراعت کے ذریعے ہری بھری رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ وہ جو زمین ویران پڑی ہے، بیکار پڑی ہے، اس کو بیکار نہیں چھوڑنا، وہاں پہ درخت لگائیں۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یعنی وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی مسلمان شجرکاری یا کاشتکاری کرتا ہے، پھر اس میں سے کوئی پرندہ انسان یا حیوان کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 2320۔ آپ صرف یہ حدیث لکھیے گا مارکر سے پیج کے درمیان میں۔ درخت لگانے کی فضیلت پر ایک روایت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی درخت لگاتا ہے تو جتنا اس کے ساتھ پھل لگتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر لکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ، اب دیکھیں نا، یہ اسلام کو بھی ہم نے ایڈ کر دیا۔ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ درخت لگانے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو درختوں کا حکم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دے دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح پیڑ اور پودے لگانے کی ترغیب فرمائی ہے، اسی طرح بلا وجہ پیڑ کاٹنے اور پودے اکھاڑنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا وجہ پیڑ کاٹنے والوں کے لیے وعید فرمائی ہے۔ کیا حکم فرمایا؟ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی پیڑ کو بلا ضرورت کاٹے گا، بغیر کسی ریزن کے، اللہ تعالیٰ اس کا سر جہنم میں ڈالے گا۔ یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی سختی ہے۔ اب ہے زمینی آلودگی۔ اوپر ہم نے فضائی آلودگی کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا۔ آلودگی کی ایک اور اہم قسم زمینی آلودگی ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے فصلوں پر کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، جس سے پیداوار میں تو اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن ان ادویات کے استعمال سے مٹی کے اوپر کی تہہ کی زرخیزی خاصی کم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا مسئلہ ہے، کیڑے مار ادویات کا، ٹھیک ہے جی، یہ مسئلہ ہے۔ اس کی زرخیزی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اب وہ اس طرح سے گروتھ نہیں حاصل کر سکتی۔ پوری دنیا بالخصوص پاکستان میں دیگر آلودگیوں کے ساتھ زمینی آلودگی بھی ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ زمینی آلودگی کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ارد گرد کے ماحول کو پاک صاف نہ رکھنا ہے۔ بالفاظ دیگر، یعنی دوسرے لفظوں میں جگہ جگہ گندگی پھیلانا اور کوڑا کرکٹ ڈالنا زمینی آلودگی کو جنم دیتا ہے۔ آگے آپ نے بند لکھنا مارکر سے، جلانا جسم اپنا دھوپ کی تپتی انگیٹی میں، مگر فرش زمیں پر چھاؤں کی چادر کو پھیلانا۔ درختوں سے کوئی سیکھے سبق حسن مروت کا، فضا کا زہر پی لینا مگر تریاک لوٹانا۔ فضا کا زہر وہ لوگ پیتے ہیں، کون؟ درخت کاربن ڈائی آکسائڈ انہیل کرتے ہیں اور تریاک لوٹاتے ہیں، حل لوٹاتے ہیں، اس کا آکسیجن وہ ہے وہ ایکسہیل کرتے ہیں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ آکسیجن انہیل کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکالتے ہیں منہ سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحولیاتی آلودگی کو پاک کرنے کے لیے جو اصول بنائے ہیں، ان میں گلیوں، محلوں اور راستوں کی صفائی بھی شامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ، اب دیکھیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ ذکر کر رہا ہوں۔ بیٹا دیکھیں، ہمارے پاس نا کوٹیشنز نہیں ہیں، ہم کوٹیشنز کہاں سے لکھیں گے؟ تو کوٹیشنز یہاں سے آئیں گی، احادیث سے آئیں گی، پھر ہمارا جو ایسے ہے اوتھینٹک ہو جائے گا۔ اگر ویسے آپ لکھتے ہیں ہمارے پاس یہ بہت مشکل سے کوٹیشنز بنے گی۔ متعدد احادیث مبارکہ میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا ہے اور گندگی پھیلانے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے کہ گلیوں، راستوں، شاہراہوں اور میدانوں میں گندگی اور غلاظت کی چیزیں نہ ڈالی جائیں، کیونکہ غلیظ، بدبودار اور مردار چیزیں ڈالنے سے ارد گرد کا ماحول آلودہ ہوتا ہے، جس سے پورا محلہ اور علاقہ متاثر ہوتا ہے۔ مارکر سے شیر صفحے کے درمیان میں، ایک دوسرے کو اب کوئی پہچانتا نہیں، ایک دوسرے کو اب کوئی پہچانتا نہیں، گرد و غبار شہر ہے اور ہم ہیں دوستو،
اس کے بعد حکومت کی کیا ڈیوٹی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ لہٰذا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ بالخصوص عوام پر بھی اپنی استطاعت یعنی جتنی ان کی ہمت ہے کے مطابق ارد گرد کے ماحول کو ہر طرح کی آلودگی سے پاک رکھنے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم پر یہ ایک اخلاقی فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ شاہراہوں پر موجود اذیت ناک چیزیں ہٹائی جائیں تاکہ ماحول خوشگوار رہ سکے۔ پانی کے بغیر انسانی زندگی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر شعر لکھیے گا، ہم سے ہوائے شہر کی بابت نہ پوچھئے، یعنی ہم سے ہوائے شہر کا ماحول کیسا ہے، انوائرمنٹ کیسا ہے مت پوچھو، رگ رگ میں ایک زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ یعنی اس طرح اتنی تکلیف دہ اور قربناک صورتحال کو وہ اشعار میں بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد پانی کی آلودگی دیکھتے ہیں۔ اس گمبھیر یعنی سنگین مسئلے کے دو پہلو ہیں، پانی کے گھٹتے ذخائر نیز پانی کی آلودگی۔ اس آلودگی کے لیے کئی عوامل ذمہ دار ہیں۔ ہماری صنعتیں بطور خاص رنگ، کیمیات، کھاد، جراثیم کش ادویات یعنی جراثیم کو مارنے کے لیے جو میڈیسن بنائی جاتی ہے، ایک طرف تو گہرا گھنا دھواں چھوڑ کر ہوا کو آلودہ کرتے ہیں، دوسری جانب ایسے صنعتی فاضل مادے یعنی گندے مادے خارج کرتے ہیں جو تالابوں، ندیوں، حتیٰ کہ سمندروں کو آلودہ کرتے رہتے ہیں۔ عمومی طور پہ عام طور پہ پوری دنیا میں بالخصوص خاص طور پہ پاکستان میں آبی آلودگی بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ آبی آلودگی کو صحت کا سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے۔ عدم توجہی یعنی آپ کی جو توجہ ہے وہ اس چیز پر نہیں ہوتی، غیر ذمہ داری سمجھ لیں، غیر توجہ کے پیش نظر یہ مسئلہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے۔ صنعتی علاقوں کا کثیف مادہ، گندا مادہ عموماً صاف کیے بغیر ہی ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف آبی حیات متاثر ہوتے ہیں بلکہ ایسے پانی کو آبپاشی کے لیے استعمال کرنے سے کئی مضر کیمیائی اجزاء پودوں کی جڑوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ اب یہ گندا پانی ہے، ہم پودوں کو دیتے ہیں تو وہ پودوں کی جڑوں میں جائے گا، ان کو نقصان پہنچائے گا۔ ایسے پودوں کو بطور خوراک استعمال کرنے سے انسانی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ بند لکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد صنعتی پیش رفت کے صدقے موسم خوشگوار پایا ہے، یہ طنز کیا جا رہا ہے۔ صنعتی پیش رفت کے صدقے موسم، حالانکہ موسم تو گندا ہونا چاہیے نا، لیکن وہ طنز کرتا ہے، کہتا ہے اب موسم مزیدار ہو گیا ہے۔ شہر پر اب دھویں کی برکت سے ایسا لگتا ہے ابر چھایا ہے، ایسے لگتا ہے بادل آئے ہوئے ہیں۔ وہ بادل نہیں ہوتے، وہ ایگزیکٹلی کیا ہے، وہ جو صنعتوں سے نکلنے والا دھواں ہے۔ انسانی زندگی کی بقا کے لیے صاف پانی کی فراہمی، اب اس کو بولڈ کرنا ہے، انتہائی ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 3.4 ملین افراد گندے پانی کے باعث پیدا ہونے والی بیماریوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ان بیماریوں میں ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس، ڈائریا اور ہیضہ شامل ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ انسانی فضلے کی پینے کی پانی میں ملاوٹ ہے، یعنی پانی ہم لوگ گندا پیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گردے کا مسئلہ آتا ہے، پتھری بھی بن جاتی، ٹائیفائڈ ہوتا ہے، ہیپاٹائٹس ہوتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے لیے نہ صرف سیوریج کا نظام، اس کو بولڈ کرنا مارکر سے کو بہتر کرنا ضروری ہے، بلکہ پینے کے پانی کو بھی صفائی کرنے کی ضرورت ہے، یعنی اس کو ٹریٹ کرنے، صفائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے برائے ماحولیات کی سائنسدان کا کہنا ہے کہ اب یہ اس نے جو بات کہی ہے مارکر سے، صاف پانی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور یہ انسانی صحت اور انسانی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے، لیکن اگر ہم آبی آلودگی کو نہ روک سکے تو ہم صاف پانی کے حصول میں ناکام ہو جائیں گے۔ آبی آلودگی، پانی کی آلودگی۔ رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ فیکٹریوں کا فضلہ یعنی جو گند ہے اور ضائع شدہ فصلوں کی دریاؤں میں تلفی، جو فصلوں کا جو پانی ہے وہ دریا میں چلا جاتا ہے، پانی کی آلودگی میں اضافہ کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ بعض ممالک کی 90% آبادی پینے کے پانی کے لیے دریاؤں اور جھیلوں پر انحصار کرتی ہے۔ سیرت طیبہ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشرے کو ہر قسم کی آلودگی سے بچانے کے لیے انفرادی یعنی پرسنل طور پہ اور اجتماعی یعنی قوم کے لیول پہ، قومی سطح پر سر انجام دینے والی کاوشوں کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے اور اس خطرناک مسئلے سے بچنے کے لیے رہنما اصولوں کی نشاندہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمینی آلودگی کا سد باب کیسے ہوگا، خاتمہ کیسے ہوگا، اس کو بولڈ کرنا ہے، کے لیے کھیتی باڑی اور شجر کاری کی ترغیب دی ہے۔ آبی آلودگی سے بچنے کے لیے پانی کو صاف رکھنے اور اس میں گندگی نہ ڈالنے کا حکم دیا ہے۔ ہوائی آلودگی کے روک تھام کے لیے ہوا کو بدبو اور گندگی سے پاک کرنے کی تعلیم دی ہے۔
ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھرپور کوشش اور مؤثر حکمت عملی تھی، جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے رہنمائی کا بہترین ذریعہ ہے، اور آج کے جدید دور میں بھی ان ہدایات پر عمل کیے بغیر ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام مشکل ہے۔ بند لکھنا ہے مارکر سے پیج کے درمیان۔ بڑی مدت سے چشم و گوش و بینی، چشم کہتے ہیں آنکھ کو دیکھنا، گوش کہتے ہیں سننے کو، اور بین کہتے ہیں دیکھنے کو، بینائی سے لفظ بینی۔ عذاب آلودگی کا سہ رہے ہیں کون؟ آپ کا کان، آپ کی آنکھیں اور آپ کی دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہو رہی، کس کی وجہ سے؟ آلودگی کے عذاب سے۔ عذاب آلودگی کا سہ رہے ہیں۔ مسلسل ہے یہ سیل، سیل کسے کہا؟ یہ سیل لفظ ہے، یہ سیل نہیں ہے کہ سیل لگی ہوئی ہے، سیل کہتے سیلاب سے، سیل آزمائش، یہ آزمائشوں کا سیلاب، سیل آزمائش، آزمائشوں کا سیلاب بڑی شدت سے تینوں بہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس کو بولڈ کیجئے گا، تقریباً اختتام آ رہا ہے اب۔ آلودگی سے پاک معاشرہ ہی جد و جہد، حیات اور ترقی کی رفتار میں زمانے کے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو سکتا ہے۔ کون سا معاشرہ؟ جو گندگی سے پاک ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار یورپ والے بڑے کمال ہیں، صفائی رکھتے ہیں، تو ہم لوگ صفائی نہیں رکھتے نا۔ ماحول انسانوں اور قوموں کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ جہاں ماحول انسان سے متاثر ہوتا ہے وہاں انسان بھی اپنے ماحول سے اثر پذیر ہوتے ہیں، یعنی اثر حاصل کرتے ہیں۔ انسان اپنے ماحول کی نمائندگی کرتا ہے تو ماحول انسان ہی کا دوسرا روپ ہے۔ یعنی ہم یورپ جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا یہاں کے لوگ بڑے صفائی پسند ہیں۔ ہم اسلام آباد آئیں گے، ہم دیکھیں گے کہ یہاں پہ لوگ پکنک پر آئے ہوئے ہیں، انہوں نے بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں، انہوں نے بریانی کھا کھا کے وہاں چیزیں پھینکی ہوئی ہیں، تو پتہ چل جائے گا یہاں کے لوگ گندے ہیں۔ گویا دونوں ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہیں، لازمی ہیں۔ وقت کا تقاضا کیا ہے؟ حکومت کی کیا ذمہ داری دیکھتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم آج ہی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ ماحولیاتی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے سب سے مفید اور کارآمد اقدام پورے ملک میں شجر کاری کرنا ہے۔ شجر کاری کے پروگرام کو کامیاب بنانا محض وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا کسی ایک محکمے کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہر شہری کو اپنا حصہ ملانا ضروری ہے۔ اسی طرح شہروں، محلوں، سڑکوں اور گلیوں کو آلودگی سے پاک رکھنا پوری قوم کا اجتماعی فریضہ ہے۔ یہی وہ اسباب ہیں جن کے باعث آلودگی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ لہٰذا ماحولیاتی آلودگی کی روک تھام میں جب تک پوری قوم اجتماعی طور پر شامل نہیں ہوگی تو کامیابی کا حصول ممکن نہ ہو سکے گا۔ اختتام آپ نے ان اشعار سے کر دینا، آپ کا مضمون مکمل ہو گیا۔ زندگی ہے گزارنا مشکل، دم نکلتا ہے، سانس گھٹتا ہے، میں تو سگریٹ بھی اب نہیں پیتا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ایسے پسند آیا ہے۔ ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا۔ خدا حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔